آئیے پہلے آیت دیکھتے ہیں، یہ آیت آپ کو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا بیان فرماتا ہے؟ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ سورہ نمبر 19 پارہ نمبر 16 آیت نمبر 58 کے اندر کیا بیان فرماتا ہے؟ اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ اہل ایمان کے سامنے جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، زار و تار رونے لگتے تھے اور روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ میرے بھائیو، آج ہمارے سامنے بھی قرآن کی مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، بہت ساری تلاوت ہمارے سامنے کی جاتی ہے، لیکن ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ جس انسان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں وہ سمجھ لیجئے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ آنسو نکل رہا ہے، ہمارے دل نرم ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا جو ہے دل کٹھور ہو چکے ہیں، دل کے اندر دل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نرم کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کو سننا پڑے گا۔ جب ہم سنیں گے تو ہمارے آنکھوں سے صرف سننا نہیں ہے بلکہ اس کو سوچنا اور سمجھنا بھی ہے، کیونکہ اہل ایمان کے سامنے جب بھی قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی، جب بھی سنائی جاتی تھی، تلاوت کی جاتی تھی ان کے سامنے، تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے بارے میں کیا بیان فرماتا ہے؟ عیسائیوں میں بھی کچھ نیک لوگ کیسے ہوتے تھے؟ آئیے اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 پارہ نمبر 7 آیت نمبر 83 کے اندر کیا بیان فرماتا ہے؟ 7ویں پارے کا پہلی آیت ہے میرے پیارے بھائیوں، میری اسلامی ماں بہنوں، پہلی آیت ہے، کیا بیان فرماتا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ عیسائیوں میں سے کچھ نیک لوگوں کے سامنے جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی، جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ یعنی جب حق بات سن لیتے تھے، حق کو پہچان لیتے تھے کہ یہ حق ہے، تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے اور یہ کہتے تھے یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے اور فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمارا نام حق دینے والوں کی گواہی میں نکلے، حق دینے والے گواہی میں نکلے، جو حق بات ہے اس کی گواہی میں نکلے میرا نام۔ میرے بھائیوں، یہ عیسائیوں کا حال ہے، یہ عیسائیوں کا حال ہے کہ قرآن کو سنتے تھے ان کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے تھے۔ آج ہم بھی ہیں، قرآن کی آیتیں سنتے ہیں لیکن ہمارا دل نرم ہوتا ہے، ہمارا دل نرم نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم عیسائیوں سے بھی یہ گزرے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو رو رہے ہیں، یہ رونا بھی 10 قسم کا ہوتا ہے۔ انسان روتا ہے تو بھی 10 قسم کا ہوتا ہے، 10 طرح کا ہوتا ہے، چاہے مرد روئے چاہے عورت روئے۔ 10 امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ انسان جو روتا ہے وہ 10 قسم کا ہوتا ہے۔ اب 10 قسمیں کیا کیا ہے سن لیجیے۔ نمبر 1، رحمت کے آنسو رونا، مطلب کسی پر ترس کھاتے ہوئے رونا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم راستہ چل رہے ہیں، راستہ جا رہے ہیں، اچانک راستے میں کسی جانور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہیں پر تڑپ تڑپ کے مر گیا، آپ کے سامنے تڑپ تڑپ کے وہ جانور مر گیا۔ اب آپ کے دل میں ترس آ گیا اور آپ رونے لگے، یا کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہیں پر وہ آدمی تڑپ تڑپ کے مر گیا، آپ کی آنکھوں کے سامنے مر گیا اور آپ کے دل
دل میں ترس آ گیا، رحم آ گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. اس کو کہتے ہیں کسی پر ترس کھاتے ہوئے رونا، رحمت کے آنسو. اس کو کہتے ہیں رحمت کے آنسو. دوسرا رونا محبت کا رونا. میرے پیارے بھائیوں، آپ کا بیٹا ممبئی یا سعودی عربیہ جا رہا ہے اور ماں دروازے پر کھڑی ہے، باپ دروازے پر کھڑا ہے، بہن دروازے پر کھڑی ہے اور آپ جا رہے ہیں. ماں کے آنکھوں میں آنسو ہے، باپ کے آنکھوں میں آنسو ہے، بہن کے آنکھوں میں آنسو ہے، اور جو جا رہا ہے ممبئی یا سعودی عربیہ جا رہا ہے اس کے آنکھوں میں آنسو ہے. میرے پیارے بھائیوں، اس کو کہتے ہیں محبت کا آنسو رونا، محبت کا آنسو. اب تیسرا یہ خوف کا رونا. تیسرا جو رونا ہے خوف کا رونا، ڈر کا رونا. آپ کے اندر کسی کا خوف ہے، ڈر ہے، آپ رونے لگے، اس کو کہتے ہیں خوف کا رونا، ڈر کا رونا. میرے بھائیوں، اور چوتھا جو رونا ہے وہ خوشی کا رونا ہے، خوشی کا رونا. آپ کا بیٹا ڈاکٹر کی پڑھائی کر رہا ہے، MBBS کا پڑھائی کر رہا ہے اور ایگزام دینے کی تیاری کر رہا ہے. ایگزام دینے کے لیے تیاری جب کر رہا ہے، جب ایگزام دینے کے لیے بیٹھتا ہے اور ایگزام دینے کے بعد جب نتیجہ سامنے آتا ہے، جب رزلٹ سامنے آتا ہے، تب پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا پاس ہو گیا ہے، اچھے نمبر سے پاس ہو گیا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سوچتا باپ کے اندر تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا MBBS بنے. جب رزلٹ سامنے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھتا ہے کہ میرے بیٹے کی سیٹ مل جائے گی، میرے بیٹے کی نوکری مل جائے گی، ڈاکٹری کی نوکری مل جائے گی، تو بڑا خوش ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، اس کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، وہ رونے لگتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اس کو کہتے ہیں خوشی کا رونا، خوشی کا رونا. اب پانچواں جو رونا ہے غم کا رونا، غم کا رونا. آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، ماں مر گئی، باپ مر گیا، بیٹا مر گیا، بہن مر گئی، یا کوئی رشتہ دار مر گیا، رشتہ دار میں کوئی مر گیا، اور آپ دیکھ کر کے آپ نے دیکھا کہ رشتہ دار ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ بیٹا وہ میرے خاندان کا ہے، بڑے دن سے ہے، بڑی محبت تھی. آپ اس موت کی خبر دیکھ کر کے آپ رونے لگے. آپ کے دل کے اندر غم لاحق ہو گئی، آپ رونے لگے. اس کو کہتے ہیں غم کو رونا، غم کو رونا. اور چھٹا جو رونا ہے وہ درد کا رونا ہے، درد کا رونا ہے. انسان کے جسم میں درد ہے. اب انسان رو رہا ہے، بھائی صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بھائی صاحب میرے جسم میں بڑا درد ہے، بڑا درد ہے، اور میں اس لیے رو رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں درد کا رونا. اور ساتواں جو رونا ہے وہ ہے کمزوری کا رونا. انسان کمزور ہے، اس کے جو ہاتھ پیر ہیں کام نہیں کر رہے، اب اپنے کمزوری کا رو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کمزوری کا رونا. اور آٹھواں یہ موافقت کا رونا، موافقت کا رونا. مطلب یہ ہے کہ نمبر 8 جو ہے کرائے کا رونا. کرائے کا رونا مطلب زمانے جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے گھروں پر جب کسی کے یہاں موت ہو جاتی تھی، جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا، تو کیا کرتے تھے؟ رونے کے لیے بلایا جاتا تھا، رونے کے لیے بلایا جاتا تھا. اس کو کہتے ہیں کرائے کا رونا. اور نمبر 9 موافقت کا رونا. مطلب یہ ہے کہ آپ کا دوست رو رہا ہے، آپ کا دوست رو رہا ہے، آپ کے دوست کا باپ کا انتقال ہو گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا دوست رو رہا ہے. اب تو آپ اس کے دل میں، اس کے آنکھ میں آنسو ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا دوست رو
آنسو ضرور آئے. اب آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے, اس کو کہتے ہیں موافقت کرونا. اور نمبر 10 منافقت کرونا, یعنی رونے کا ناٹک کرنا. میرے پیارے بھائیوں, رونے کا ناٹک کرنا. میرے پیارے بھائیوں, جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا, ڈالنے کے بعد شام کے وقت جب اپنے والد محترم کے پاس جب پہنچتے تو روتے ہوئے پہنچتے. قرآن نے بیان کیا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. وہ لوگ ان بھائی جو ہیں, سب بھائی جو ہیں روتے ہوئے اپنے والد محترم کے پاس پہنچتے ہیں. کیا جو رو رہے تھے, جب روتے ہوئے پہنچتے ہیں تو کیا وہ اصلیت میں رو رہے تھے؟ نہیں, رونے کا ناٹک کر رہے تھے. میرے بھائیو, اس کو کہتے ہیں منافقت کرونا, رونے کا ناٹک کرنا. یہ 10 اقسام ہیں, 10 قسمیں ہیں رونے کا. انسان ان طریقوں سے رو رہا ہے. لیکن میرے بھائیو, ان 10 قسموں میں سے سب سے اچھا رونا کون سا ہے؟ سب سے اچھا رونا وہ ہے, سب سے اچھا رونا وہ جو اللہ کے خوف سے آنسو نکلے. یہ حدیث آپ کو مل جائے گی سنن ترمذی کتاب فضائل الجہاد حدیث نمبر 1679 نمبر حدیث ہے. اس حدیث کے راوی ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلے, اللہ کے خوف سے نکلے, اللہ کے دل سے نکلے, وہ قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہے. انسان لڑ رہا ہے, اب انسان کو مار دیا گیا, انسان کے گلے سے خون بہنے لگا. ایسا خون جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور 2 نشانی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو اللہ کے راستے میں نشان پڑ جائے. انسان لگ رہا ہے, انسان کے جسم میں کہیں لگ گیا, ماتھے پہ لگ گیا, یا پیٹھ پہ لگ گیا, یا ہاتھ پہ لگ گیا, تو یہ نشانی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور وہ نشانی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو اللہ کے فرائض کو ادا کرتے ہوئے نشان لگے. انسان نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی عبادت کر رہا ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اللہ کے فرض کو قائم کر رہا ہے, نبھا رہا ہے. اگر اسی میں کیا نشان پڑ جائے, ماتھے پہ نشان پڑ جائے, پیر پہ نشان پڑ جائے, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. میرے پیارے بھائیوں, آج میرے پیارے بھائیوں, ان چیزوں سے ہم محروم ہیں. جب ہم ان چیزوں کو ادا کریں گے تو میرے پیارے بھائیوں ہم اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بنیں گے. محبوب بندہ کب بنیں گے؟ محبوب بندہ اس وقت بنیں گے جب ہم اللہ کے فرائض کو ادا کریں گے. اللہ کے فرائض کو ادا کرتے ہوئے یہ نشان پڑے گا, تب ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بنیں گے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کب نکلے تھے, آئیے دیکھ لیتے ہیں. یہ حدیث سنن ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر 4195 نمبر حدیث ہے. اس حدیث کے راوی برا بن عازب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. اس کے اندر مل جائے گی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے وہاں پہنچنے کے بعد دیکھتے کہ میت کو اتارا جا رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں. اس حدیث کے اندر مل جائے گی. آئیے اس حدیث کو دیکھتے ہیں. اس حدیث کے راوی برا بن عازب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. یہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان, ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے اور جنازے کو قبرستان لے کے جا رہا ہے. قبرستان لے کے جایا گیا اور قبرستان میں اس میت کو اتارا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ میں بیٹھے ہوئے اور صحابہ بھی سائڈ میں بیٹھے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش ہے, صحابہ بھی بالکل خاموش ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس انصاری میت کے جنازے کو اتارا جا رہا ہے.
اور جنازے تو قبر مدارت ہو جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میت کو دیکھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے, زاروں کے تار رونے لگتے تھے, زاروں کے تار رونے لگتے, اتنا روتے حتی بل الثرى, یہاں تک کہ ان کے آنکھوں کے آنسو سے وہاں کی زمین بھیگ جاتی ہے. اور یہ فرماتے ہیں لمثل هذا فاعدوا یا اخوانی, اے میرے صحابہ, اے میرے ساتھیوں, اس قبر کی تم تیاری کرو, اس قبر میں سب کو جانا ہے, اس قبر میں سب کو آنا ہے, اس لیے اے میرے ساتھیوں اس قبر کی تم تیاری کرو. آج میرے پیارے بھائیوں, آج ہم بھی قبرستان جاتے ہیں, آج ہم بھی قبرستان جاتے ہیں, وہاں کوئی ہنسی مذاق کر رہا ہے, کوئی موبائل چلا رہا ہے, وہاں میرے پیارے بھائیوں واعظ و نصیحت والی جگہ ہے, عبرت والی جگہ ہے. وہاں جو چلا گیا قبرستان میں جو پہنچ گیا وہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے, دوبارہ آنے والا نہیں ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, اس لیے قبرستان یہ کہیں کہتی ہے کہ میرے اندر آنے سے پہلے نیک کام کر کے آنا, میرے اندر آنے سے پہلے گھمنڈ مت کر کے آنا, حرام خوری کر کے مت آنا, میرے اندر آنے سے پہلے اچھا کام کر کے آنا, ورنہ تمہارے جسم کو کیڑے مکوڑے کھائیں گے, بچھو کھائیں گے اور سانپ کھائیں گے. اس لیے میرے پیارے, اس لیے جو ہے وہ کہہ رہی ہے, قبرستان چیخ کر کہہ رہی ہے میرے اندر آنے سے پہلے اچھا کام کر کے آنا. آج انسان اتنا جو ہے بے ہوش ہے, انسان کو فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ ہم کس لیے آئے ہیں اور کہاں پہ جانا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کو دیکھتے تو زاروں کے تار رونے لگتے ہیں. اتنا ہی نہیں, صحابہ کرام بھی رونے لگتے ہیں. صحابہ کرام